اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 89۔ ایک آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم لوگ، آیت نمبر 89۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبۃ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ اچھی بڑی آیت ہے، لمبی ماشاءاللہ، اور قسموں کے اوپر ہے یہ۔ ہم جو قسمیں کھاتے ہیں، کبھی غصے میں کھاتے ہیں، کبھی بہت سوچ سمجھ کے کھاتے ہیں، پھر کبھی تو جیسے لوگوں میں ایک عادت ہی ہو جاتی ہے، جیسے عربی لوگوں کے اندر تو بہت عادت ہے نا کہ واللہ اور باللہ واللہ باللہ تاللہ، تو ایسے سب بہت ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی اردو میں بھی لوگ کافی بولتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، بات بات پہ، ہر بات پہ کہتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ قسموں کے تعلق سے یہ آیت ہے 89، اور اس میں اللہ نے کہا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ایمان یعنی قسم، تو لا یؤاخذکم اللہ، نہیں پکڑے گا اللہ تمہیں، یعنی تمہاری اکاؤنٹنگ نہیں کرے گا اس بات پہ باللغو فی ایمانکم، یعنی تم نے لغو یعنی کہ فضول کی خالی بکواس کرتے ہوئے ایسی فیوٹائل تم قسمیں کھا رہے ہو، وہ ایسی تکیہ کلام جو بن جاتی ہے نا، قسم کھانے کی عادت، یعنی کہ وہ تکیہ کلام ہے اب، تو وہ ویسے تکیہ کلام کے اوپر اللہ تم کو نہیں پکڑے گا تمہاری قسموں کے لیے، لیکن یؤاخذکم، پکڑے گا تمہیں، تمہارا حساب کتاب لے گا، کس پر؟ بما عقدتم الایمان، جب تم عقد، یعنی سوچو جو عقد ہے، عقد یعنی کیا ہے؟ یعنی گٹھان، ایک ناٹ، عقد جو بولتے عقد نکاح، یعنی کہ نکاح کی گانٹھ۔ کوئی بھی کانٹریکٹ جو ہوتا ہے اس کے لیے سعودی عرب میں بھی عقد لکھا جاتا ہے، عقد۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ وہ گانٹھ، وہ جو مطلب تم نے ایک عقد جو تم نے کیا، کیونکہ قاف پہ شدہ ہے تو یعنی کہ مطلب تم نے بہت ہی ایسی قسم کھائی ہے اب کہ جو بہت سوچ سمجھ کے بھی کھائی ہوئی اور کافی مطلب اچھی بڑی بھاری قسم ہوتی ہو۔ تو ولیکن یؤاخذکم، اللہ تمہیں ضرور پکڑے گا اس بات پہ بما عقدتم الایمان، کہ تم نے جو قسم کھائی ہے سوچ سمجھ کے باقاعدگی کے ساتھ، اس پر تمہاری پکڑ ضرور ہوگی۔ فکفارتہ، تو ایسی قسم کوئی کھا بیٹھو تو پھر اس کا جو کفارہ ہے، وہ کفارہ ہے اطعام 10 مساکین، یعنی 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ، من اوسط درجے کا جو تم کھاتے ہو، یعنی کہ جو مطلب جیسا تم کھاتے ہو اپنے گھر میں، ما تطعمون اہلیکم، جو تم کھلاتے ہو اپنے اہل و عیال کو، یعنی کہ جیسا گیہوں، جیسا چاول، اور اگر تمہارے گھر میں روز گوشت بنتا ہے یا گوشت اور مرغی بنتی ہے یا دال چاول یا سبزی بھاجی بنتی، جو بھی تمہارا جو روز مرہ کا نارمل کھانا ہے، وہ کھانا تم کو کھلانے کے لیے کہا گیا 10 مسکین کو، اوسط درجے کا۔ یہ نہیں بولا کہ مطلب کوئی تم کو ان کی گرینڈ دعوت کرنی ہے، کہ مطلب 10 مسکین کی بہت گرینڈ دعوت کرنے کو نہیں بولا، اللہ نے اوسط بولا ہے، جسٹ ماڈریٹ یعنی کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، وہ کھانا 10 مسکین کو کھلاؤ، اور وہ تمہاری وہ قسم کا کفارہ ہے۔ مگر یہ بھی یاد رکھنا کبھی
کہ یہ قسم ہے جو سچ مچ کی جو تم کوئی قسم کھاتے ہو وہ جھوٹی قسم نہیں، یعنی کسی کو تم جھوٹ بولو اور جھوٹ کے اوپر تم قسم کھا کے اس کو یقین دلاؤ، وہ تو قسم ہی نہیں ہے بلکہ وہ تو گناہ ہے اور تم اب گناہ میں مبتلا ہو، تو اب کون سا تم مطلب اس کا کفارہ ادا کرو گے؟ وہ قسم نہیں ہے اب، کیونکہ انسان جب جھوٹ بولے اور جھوٹ پر بھی قسم کھا کے سامنے والے کو یقین دلائے تو اس کو نہیں بولتے کہ یہ قسم اب ہے اور اب اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، یہ تو سن ہے، گناہ ہے۔ پھر ہے او کسوتہم، یا ان کو کپڑا دو، کسوہ یعنی کہ ان کو جو بھی غریب ہیں ان کو کپڑے دو، او تحریرو یا پھر مطلب آزاد کرواؤ، چھڑاؤ، رقبتن یعنی غلام کو، سلیو کو۔ فمن لم یجد، اگر تم یہ سب کچھ نہ کر سکو، تمہاری حیثیت نہیں ہے، ابھی کوئی غریب آدمی ہے اس کے پاس یہ حیثیت نہیں کہ وہ ان میں سے کچھ بھی کر سکے، تو پھر فصیام ثلاثۃ ایام، تو اب 3 دن کے روزے رکھو، 3 دن کے روزے رکھو۔ ذالک کفارۃ، یہ ہے کفارہ، ایمانکم، تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، کہ جب تم نے باقاعدگی سے بڑی اچھی یعنی کہ مطلب ایک گاڑی قسم کھائی ہے۔ حلفتم، حلفیہ قسم، کہ بندہ جو قرآن ہاتھ میں لے کے پھر قسم کھا کے اور بولتا ہے، یا تو پھر قرآن کی قسم کھاتا ہے، مگر وہ تو سب نہیں کھانی چاہیے، صرف اللہ ہی کی قسم ہے، اور کسی کی بھی قسم تم کھاؤ گے تو وہیں پر وہ شرک بن جائے گا، اور شرک جو ہے وہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ قسم صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے پاس وہ پاور ہے کیا جس کی تم قسم کھا رہے ہو کہ بھئی وہ فلانے کی قسم، اس کی جان کی قسم، وہ فلانا اس کی مطلب جو بھی ہے، جو پتہ نہیں کس کس کی قسم کھاتے ہیں، تو وہ قسم ہے ہی نہیں، وہ شرک ہے۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، تو حفاظت کرو اپنی قسموں کی، اگر تم نے کوئی ایسی قسم کھائی ہے کہ جس کو اب نبھانا ہے، جیسے بندہ کبھی اس طرح سے کوئی قسم کھاتا ہے کہ سمجھو کہ جیسے کسی کے مطلب بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، تو اب وہ ایموشن میں ہے بہت، تو وہ کہے گا کہ میں اپنے بھائی کی پوری فیملی کو پورا مطلب میں پالوں گا، میں دیکھوں گا، اور میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ میں ان لوگوں کے دیکھ بھال کروں گا۔ تو ایسی قسم بندہ ایسا کھاتا ہے، کبھی کوئی اچھی بات کے لیے بھی قسم کھاتا ہے، تو جو بھی ہے اس کی حفاظت کرو، اپنی حد تک حفاظت کرو، ایسا نہ ہو کہ کچھ مہینوں کے بعد جب وہ پورا کے پورا تمہارے پہ سے وہ پورا اثر چلا جائے اور اس کے بعد تم بولو کہ ابھی کہاں میں نے یہ مصیبت اپنے سر لے لی۔ کوئی کسی کے بچے کو پالنے کی اٹھا لیتا ہے کہ چلو بھئی یہ بچے کو ہم پرورش کریں گے، تو برے بیچارہ ایسا یتیم بچہ، لیکن ہوتا ہے کہ بعد میں تم سوچتے کہ یہ ہم نے کہاں سے مصیبت لے لی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر قسم اچھے چیز کے لیے کھائی ہے تو اس کی حفاظت کرو نا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، کذالک یوں ہی اللہ اسی طرح بیان کرتا ہے، یبین اللہ، اللہ تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، ایک دم کھول کے کلیئر بات کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنی آیت کو بہت ہی کلیئر مطلب بہت ہی صاف ستھرے انداز میں بیان کرتا ہے تاکہ بندے کو سب بات سمجھ میں آ جائے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہم کو اپنی قسموں کے تعلق سے جو بات بتائی ہے اس کے لیے بھی ہم کو اللہ کا بہت شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ حساب کتاب میں اس میں بھی پکڑے جائیں گے۔ اور پکڑے جانے کا مطلب کیا ہے؟ اکاؤنٹنگ جو ہے، کیونکہ اگر پکڑے گئے اللہ کے پاس پکڑ ہو گئی تو پھر کیا ہے؟ حساب میں پکڑے جانے کا مطلب یہی ہے، کسی بھی معاملے میں اللہ کے پاس حساب کتاب ہوا اور پکڑے گئے تو ختم، تو پھر اب عذابوں میں جانا پڑے گا نا۔ اور آخرت کا عذاب کوئی میٹھی گولی نہیں ہے جس کو بندہ لے کے کھا لے، ہزاروں برس کی سزائیں ہیں وہ۔ آیت نمبر 89 کا میں یہ انگلش ورژن پڑھ رہی ہوں۔ اللہ will not call you to account for what is void in your oaths, but he will call you to account for your deliberate oaths, for expiation,
feed 10 indigent persons on a scale of the average for the food of your families, or clothe them, or give a slave his freedom. If that is beyond your means, fast for 3 days. That is the expiation for the oaths you have sworn. But keep to your oaths. Thus doth Allah make clear to you His signs, that you may be grateful. इसकी एक नोट है 792. Vows of penance or abstention may sometimes be futile, or even stand in the way of really good or virtuous act. कसमें जो पछतावे के तहत इंसान खाता है, या फिर उसको मतलब जैसे उसको तौबा करनी है, या इस तरह से कोई भी मतलब रिपेंटेंस, या इस तरह से समझो उसको वो कसम खाता है, और या तो फिर मतलब किसी चीज से रुक जाने की कसम खाता है, तो ये कभी कभी बहुत बेकार सी होती है, एकदम फ्यूटाइल, यानी एकदम फजूल. और इवन स्टैंड इन वे ऑफ रियली गुड और वर्चुअस एक्ट, यानी तो अगर तुमने ऐसी कोई कसम खाई तो कभी कभी वो कसम जो है वो आड़े आ जाती है. तुम कुछ अच्छा करने वाले, यानी तुम कुछ अच्छा अगर करने के लिए अगर तुम सोच रहे हो, या तुम्हारी राह में कुछ अच्छा करने का मौका है, और अब वो कसम जो है वो आड़ बन गई कि अब मैं ये दोनों को कभी नहीं मिलाऊंगा, कसम खाता हूं कभी नहीं मिलाऊंगा इन दोनों को. तो अब तुमने कसम खाई, और अब वो दोनों जो है वो हो सकता है तुम्हारे कोई भाई हो, बहनें हो, तो अब तुमने कसम खाई कि अब मैं इनको कभी नहीं मिलाऊंगा. और या तो फिर ये कि मैं अपने बाप की शक्ल कभी नहीं देखूंगा, वो मेरे फलाने चाचा से मैं कभी नहीं मिलूंगा. तो ये ऐसी कस्में जो हैं वो नेकी के रास्ते में कोई नेकी का काम तुम करने वाले होंगे, या तुम किसी दो लड़े हुए शख्स को मिलाने वाले होंगे, और तो तुम ऐसी कस्में खा के अब वो तुम जो अच्छा कुछ नेकी कमाने वाले हो उसके भी तो आड़े आ गई ना तुम्हारी कसम. The general principles established are, यानी जो असली इसके लिए जो है रूल जनरल, वो ये है कि नंबर 1, टेक नो फ्यूटाइल ओथ्स, फजूल की कस्में कभी मत खाओ. नंबर 2, यूज नॉट अल्लाह's नेम लिटरली और इन इंटेंशन टू fetter yourself against doing a lawful or good act. और अल्लाह का नाम मत इस्तेमाल करो कस्मों में कि उसको जानते बूझते या इरादी तौर पे कि अपने ऊपर एक जंजीर बंधवा ली तुमने कि अब कोई भी अच्छा कोई कानूनी या कोई भी अच्छी नेकी का काम करने के लिए तुमने अपने आप को बंधवा दिया. तो अल्लाह का नाम इस्तेमाल करके खुद को अपने आप को जंजीरों में मत बंधवा दो कि कोई नेकी का काम ना कर सको, आड़े आ जाए वो. नंबर 3, कीप टू योर solemn oaths to the utmost of your ability. और जब तुमने कोई बाकायदगी से बड़ी अच्छी कसम खाई है अगर किसी अच्छी चीज को करने की, जैसे कि मैंने बताया कि भाई मैं इन सब की देखभाल करूंगा, कोई चाचा अगर ये बोलता है, और या तो फिर ये कि मतलब कोई किसी को बच्चे को गोद लेता, गोद लेना तो खैर है नहीं इस्लाम में, लेकिन ये है कि उसकी परवरिश करना. तो वो जो परवरिश या कोई भी ऐसी चीज मतलब, तो जब इतनी अच्छी कसम तुमने खाई है तो फिर अपनी पूरी जितनी तुम्हारी काबिलियत है उस हद तक का उसको निभाओ. नंबर 4, वेयर यू आर अनएबल टू डू सो, और अगर तुम ऐसा ना कर सको, expiate your failure by feeding or clothing the poor or obtaining someone's freedom, or if you have not the means, by fasting. और अगर तुम ऐसा ना कर सको कि बड़ी अच्छी बात के लिए कसम खाई है लेकिन निभाने के वक्त तुम नाकाम हो गए, फेलियर हो गए,
تو اب تمہارا فیلئر ہونا جو ہے اس کی وجہ سے اب اس کا کفارہ ادا کرو. 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ، تمہارا جیسا تمہارا روزمرہ کا کھانا ہے، یا پھر وہی 10 مسکین کے کپڑے بناؤ، اور یا تو ایک غلام آزاد کرو، اور یہ سب کچھ نہ کر سکو تو پھر روزے رکھو 3 دن کے. دس از فرام اے اسپرچل ایسپیکٹ، اور یہ ہے روحانی، یعنی اللہ کی طرف سے جو کہا گیا. اس کے لیے تمہارے کو دنیا میں کوئی نہیں پکڑے گا، لیکن اللہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے تو اللہ ہی پکڑے گا. اس لیے ایمانداری کے ساتھ اگر کچھ ہوا ہے تو پھر اس کو نبھا دو جیسا کہا گیا، تاکہ بعد میں کوئی پکڑ نہ ہو. اور یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ بات بولی گئی. اگر تم اس کو نہیں کرو گے یا خالی خالی کی جھوٹی جھوٹی قسمیں کھاتے رہو گے، اور یا تو پھر قسمیں کھانے کی بڑی عادت بنا لو گے، یا قسم کھا کے نبھاؤ گے نہیں، تو اس میں کوئی تم کو پکڑنے نہیں بیٹھا ہے نا، لیکن اللہ ہی ہے جو تم کو پکڑے گا، اللہ ہی ہے جو تمہاری اکاؤنٹنگ کرے گا. اسی لیے جو اللہ نے اس کا علاج بتایا ہے تاکہ تم بچ سکو، یہ روحانی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، ڈیوائن ہے. یہ بات کہ ہم کو بولی گئی ہے کہ دیکھو یہ اللہ ہم کو بول رہا ہے یہ کرو یہ کرو، اسی لیے تو اللہ نے کہا تاکہ تم شکر گزاری کرو. اللہ نے تم کو آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے یہ تمام علاج بتایا ہے، تاکہ تم آخرت کے عذاب سے بچو اور تاکہ تم اللہ کا بہت شکر ادا کرو. ہم کو اس بات کے لیے بھی اللہ کا بہت شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہم کو آخرت کے عذاب سے بچایا ہے، حساب کتاب سے بچایا ہے.